الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، الحمدللہ ماہ سیام کا یہ دوسرا جمعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے. 8واں روزہ ہے اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اس جمعہ کے اندر ایک عزم لیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ انشاءاللہ اس مہینے کو ہم اس کا جو حق ہے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ماہ سیام جو ایک مبارک بن کر آیا ہے، بابرکت بن کر آیا ہے، رحمت کا مہینہ بن کر آیا ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ واقعی یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مبارک بھی ہو، بابرکت بھی ہو، باعث رحمت بھی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس کے جو احکامات ہیں اس کو کما حق ہم فالو کرنے کی کوشش کریں، پورا کرنے کی کوشش کریں. اور احکامات صرف روزہ اور تراویح تک محدود نہیں ہے. روزہ اور تراویح اپنے خواہشات کا کنٹرول، بھوک اور پیاس کا کنٹرول یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں جسے پہلے بتا چکا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فی الحال ماہ رمضان میں مخصوص مدت تک کے لیے ہم کو منع کیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے. لیکن وہ کام، وہ اعمال، وہ افعال جو ماہ رمضان سے پہلے بھی، ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ارتکاب سے، جن کو کرنے سے منع فرمایا تھا، ہمیں ان تمام عوامل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام افعال سے، ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تب جا کر ایک نورانی ماحول، ایک نورانی کیفیت، رمضان کی انوار، اس کے برکات ہم دل سے محسوس کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بھی اور ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اور اب تک جو 7 یا 8 دن کا مرور ہوا ہے، جو گزرے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گزرے ہوں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور آگے بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو بقیہ رمضان کے ایام ہیں ان کو بھی ٹھیک طریقے سے، اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.
آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں. اس کے اندر احکام اسلام جو ہیں اور اسلام کی جو مخصوص احکام ہیں جن کو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس میں ایک اہم ترین رکن، اہم ترین حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جن کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 82 مرتبہ 82 مرتبہ جس کا ذکر فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم دیا فوراً اس چیز کا حکم دیا. میری مراد اس سے زکوٰۃ ہے. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ. جہاں نماز کا حکم فوراً زکوٰۃ کا حکم. تو ہمیں زکوٰۃ کا مذاکرہ کرنا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور کتنی اہم ہے. میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ایک تو اس کا لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی ہے زکا یزکی، تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف کرنا. اور زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مابقی مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا مال تو 2.5% ہوتا ہے، 2.5% ہوتا ہے، لیکن اس 2.5% کی وجہ سے 97.5% مال ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس کی بھی ضیاء کا خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہتا ہے کہ کبھی بھی اس 2.5% کی وجہ سے یہ پورا مال ضائع ہو سکتا ہے ہمارے رب کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے. تو میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ایک اہم ترین اللہ تبارک و تعالی حکم ہے، اہم ترین عبادت ہے. حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مال میں سے کٹوتی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود اور ربا یہ تمہارے مال کو کم کرتا ہے، اور صدقات اور اللہ کے راستے میں انفاق خرچ کرنا یہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ایمان والوں کے مال میں سے مخصوص حق ہے جو مخصوص لوگوں کے لیے ہے. للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والے ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص حصہ ہے للسائل والمحروم، اور جو مال سے محروم ہے ان کے لیے اس کے اندر اس کا حصہ ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو ہم قارون کی طرح یہ نہ سمجھے کہ میرے جاب کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے اور میں نے مال جمع کیا ہو. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے یہ محض اپنے فضل سے دے دیا ہے، محض اپنے فضل سے دیا ہے. اور مال اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اسے بہت سارے حقوق ہیں، ان سب کے حقوق کو پورا کرنا ہے. دیکھو، مال کا مل جانا یہ اہم نہیں ہے، اور مال کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتے ہیں، جس کو چاہے اس کو دے دیتے ہیں. بلکہ احادیث میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ وہ ان کفار مالداروں کو لے کر للچائیں گے تو میں کافروں کو اتنا مال دیتا کہ ان کے گھر تک اور ان کے گھروں کی چھتیں تک سونے کی ہوتی. تو میرے محترم دوستو، مال کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مال کی ذرہ برابر اہمیت بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس مال کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی مال عطا نہ فرماتے. تو میرے محترم دوستو،
مال تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آزمائش کی جا ہے. دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے, ایک امتحان کی جگہ ہے. تو کسی کو دے کر, کسی سے لے کر, کسی کو دیا ہے, کسی سے چھین لیا ہے آزمانے کے لیے کہ جس سے چھنا ہے وہ اس حال میں کیسے زندگی گزار رہا ہے, جن کو ہم نے دیا ہے وہ خوشحالی کے اندر کیسا چلتا ہے, اکڑ کے چلتا ہے, اترا کے چلتا ہے کہ میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے چلتا ہے. اس کے اندر میرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلتا ہے کہ ان حقوق کو اگنور کرتے ہوئے چلتا ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور یہ سب چیزوں کو بتانے کے لیے اور انہی احکامات کو برآمد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے سسٹم کو ہمارے اوپر لاگو فرمایا ہے. اور زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, اور اگر ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا, اس پر عمل نہیں کیا, تو میرے محترم دوست بڑی سخت وعیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ جن لوگوں نے سونے کو جمع کیا, چاندی کو جمع کیا, مال کو جمع کیا, اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, فبشرهم بعذاب أليم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یوم یحمى علیہا, اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کو گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا, اور جس کا جتنا مال ہوگا اس کے بقدر اس کو آگ کے توق پہنائے جائیں گے, زنجیریں پہنائی جائیں گے, پابند سلاسل کیا جائے گا. تو میرے محترم دوستو, یہ تو خیر ایک طرف زکوٰۃ کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے فضائل ہیں, ایک طرف اس زکوٰۃ کی وعیدیں ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں کسی بھی حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہے. جس طرح نماز پانچوں وقت کی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ سیام عطا فرمایا ہے, ماہ مبارک عطا فرمایا ہے, تو ہم میں سے ہم کو روزے کی حالت میں ہے, روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے, ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. اب کس کو ادا کرنا ہے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, کس مال کے اوپر فرض ہوتی ہے, اور کب تک فرض ہوتی ہے, اب اس کے مسائل جاننا ضروری ہے. اکثر لوگ اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ادا نہیں کرتے. تو خیر مختصر وقت کے اندر اس کے موٹے موٹے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, غور سے سننے کی کوشش کریں. زکوٰۃ فرض ہے 4 چیزوں کی وجہ سے, 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سونا ہو, غور سے سننا, سونا, چاندی, مال تجارت, ایک تو ہو گیا سونا, ہو گیا چاندی, ہو گیا مال تجارت, اور چوتھی چیز کہ ان سب چیزوں کو ملا کر, ان سب چیزوں کو, اچھا سونے کی مقدار ہے, سونا جو ہوتا ہے 52.5 تولہ سونے کی مقدار ہو, 52.5 تولہ, 7.5 تولہ, اور چاندی جو ہے 52.5 تولہ. تو سونا جو 7.5 تولہ ہے اس کو اگر گرام کے اندر دیکھا جائے تو 88 گرامز, اور چاندی جو ہے اگر اس کو گرام میں دیکھا جائے تو 612 گرام. اب سونا, چاندی, مال تجارت, اور چوتھی چیز خیر بھی یاد آئے گی انشاءاللہ. سونا اگر 7.5 تولہ کسی کے پاس ہے, سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ ہے اور خالص سونا ہے, سونے کے ساتھ میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سامان تجارت بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے, میں ایک چیز بول رہا ہوں بھی, ہاں کیش, تو بول سب کی جیب میں ہے وہ لیکن بول نہیں رہا ہے, جیب میں ہر ایک کے پاس ہوگا لیکن بول نہیں رہا ہے. سونا ہو, چاندی ہو, مال تجارت ہو, نقد کیش, ٹھیک ہے. تو سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, اس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے, کیش بالکل نہیں ہے, مال تجارت بالکل نہیں ہے, جبکہ یہ صورت
پاسبل نہیں ہے، لیکن مسئلہ آتا ہے، اس سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد خالص سونا ہے، خالص سونا، 1 روپیہ کیش نہیں ہے، نہ پاکٹ میں ہے، نہ کسی کے پاس سے لینا ہے، نہ کہ بینک میں جمع ہے، کچھ بھی 1 روپیہ نہیں ہے اس کے پاس، چاندی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے. تو جب تک اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور 7.5 تولہ سونا یعنی 88 گرام سونے کی قیمت تقریباً 4,75,000 روپیہ بنتی ہے. آج کی تاریخ کے حساب سے 4,75,000 روپیہ بنتی ہے. اس مسئلے کو صرف سننا، عمل کرنے کی شاید اس کی باری نہیں آئے گی، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک تو یہ سونے کو لے کر. دوسرا مسئلہ ہے کہ جس بندے کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، لیکن خالص چاندی ہے، اس کے بعد کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور چاندی ہے. چاندی اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی کہ 612 گرام چاندی ہے، یا اس کی چاندی ہے، اس کی قیمت آئے گی تو دوسرا حصہ ہو جائے گا. صرف اور صرف چاندی ہے. مان لو چاندی کے زیور ہے اور یا چاندی کے برتن ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اگر اس کے پاس ہے، اس سے کم ہے، 50 تولہ بھی چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کب؟ اس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، پاؤ تولہ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے، ایک انگوٹھے تک نہیں ہے، ایک پالی تک نہیں ہے، اور 1 روپیہ کیش نہ جیب میں ہے، نہ بینک میں ہے، نہ کسی کے پاس قرض لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تب یہ صورت ہے، وہاں 7 تولہ سونا ہوگا خالص تو بھی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے. یہاں 50 تولہ چاندی ہوگا پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اب 52.5 تولہ چاندی جس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے 612 گرام چاندی، اس کی قیمت آج کی تاریخ کے اعتبار سے کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 38,109 روپیہ. 38,109 روپیہ سم تھنگ کچھ پیسے ہیں، تو اس کو 38,110 پر پکڑو تو اس کی قیمت بنتی ہے 38,110 روپیہ. برابر؟ یہ دو چیز آپ نے سمجھ لی. تیسرا مسئلہ ہے کیش. اب کسی کے پاس کیش ہے، کسی کے پاس کیش ہے، تو کیش کتنا ہونا چاہیے؟ سونا اس کے پاس بالکل نہیں ہے، چاندی بالکل نہیں ہے. جیسے ہمارے نوجوان ہیں ان کے پاس سونا نہیں رہتا ہے، چاندی نہیں رہتا ہے، کیش ہوتا ہے، تو کتنے کیش کے اوپر زکوٰۃ واجب؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس بھی 38,110 روپیہ ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب کیش چاہے پاکٹ میں ہو، بینک میں ہو، موبائل میں ہو، یا کسی کو قرض دیا ہو جس کو آنا باقی ہو، یہ یا کہیں ڈپوزٹ دیا ہے، یہ سارے پیسے جوڑے جائیں گے اور سارے پیسے ملا کر اگر 38,110 سے زائد بن جاتی ہے تو شریعت کے نگاہ میں آپ مالدار ہیں. بات سمجھ آئی؟ تیسری چیز. چوتھی چیز مال تجارت. آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، جیب میں کیش بھی نہیں ہے، لیکن موبائل کی دکان چلاتے ہیں، موبائل کی دکان چلا رہے ہیں، کریانے کی دکان ہے، راشن کی دکان ہے، ایکسائز کوئی بھی دکان ہے، اس دکان کے اندر 1,50,000 کا سامان بھرا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. تجارت کی غرض سے لایا ہوا سامان، بزنس کی نیت سے خریدا ہوا سامان، چاہے وہ گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، رو مٹیریل ہو، جو بھی ہو، کمپلیٹ مٹیریل بھی نہیں. جیسے ہمارے بنگال والے پلاسٹک کا دانا بناتے ہیں تو وہ رو مٹیریل ہے، کمپلیٹ مٹیریل نہیں ہے، اس سے پلاسٹک کے اوزار نہیں بنے، لیکن وہ تجارت کی نیت سے خریدا ہوا سامان ہے. پلاسٹک کی پنیاں جمع کرتے ہیں، ٹائر جمع کرتے ہیں، تو یہ رو مٹیریل ہے، ایک تجارت کی نیت سے خریدا ہوا سامان ہے. وہ اگرچہ بھنگار ہے، وہ اگرچہ ہماری نظر اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو بندہ اس کو خرید کر لایا ہے اس کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے. تبھی تو جب آگ لگتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کا سامان جل گیا، لاکھوں کا سامان جل گیا، جبکہ بظاہر اس میں کیا تھا؟ چندی تھی، ٹائر تھے، پلاسٹک کے ٹکڑے تھے اور پلاسٹک کی پنیاں تھی، لیکن پھر بھی لاکھوں کا سامان ہوتا ہے. تو جو خرید کر لاتا ہے اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کو سامانی تجارت کہتے ہیں. سامانی تجارت. تو سامانی تجارت
اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب ایک طرف سونے کا نصاب تھا 7.5 تولہ سونا جس کی قیمت تھی 4,75,000 روپیہ، دوسری طرف 52.5 تولہ چاندی جس کی قیمت ہے 38,110 روپیہ، اور اس کے بعد سامان تجارت اور نقد کی باری آتی ہے۔ تو جب نصاب کو ناپنا ہوگا، نصاب کو دیکھنا ہوگا دنیاوی قیمت کے اعتبار سے، تو سونا اور چاندی میں سے جس کی کم قیمت ہے اس کے حساب سے اس کو ناپیں گے، اس کے کمپیئر میں دیکھیں گے، تاکہ زکوٰۃ لوگ زیادہ سے زیادہ نکالیں اور مستحقین تک زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ اگر سونے کے نصاب کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھنے جائیں گے تو شاید سے اسے بہت سارے لوگ چھوٹ جائیں گے، بہت سارے نوجوان چھوٹ جائیں گے، کیونکہ تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ پہنچے گا تب اس کے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اتنا تو ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ چھوٹ جائیں گے اور بہت سارے مستحقین باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ایک ترازو اور پیمانہ قرار دیا ہے کہ اس کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس کیش ہے، آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں اس کا ٹوٹل مارو اور اس میں سے 2.5% نکال لو، برابر؟ ایک تو یہ چیز۔ اچھا، اب آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اکثر سفرا آتے ہیں، چندے والے آتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا، اور جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زکوٰۃ رمضان میں ہی حساب کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یعنی روزے کا مہینہ اور زکوٰۃ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ اور زکوٰۃ کا مہینہ، یہی سمجھتے ہیں نا کہ رمضان میں زکوٰۃ بہت بڑھتی ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان جو ہے یہ روزے اور تراویح کا مسئلہ ہے اور مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کا مہینہ ہے۔ من جملہ اس میں یہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، باقی زکوٰۃ کے مخصوص رمضان کو مخصوص کرنا، متعین کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ صرف رمضان میں واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ صرف رمضان میں واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے جو ابھی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ ابھی آپ کے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ میں سے مالدار کتنے ہیں، مالدار کتنے ہیں؟ اب ان میں سے جس کے پاس بھی 38,110 روپیہ، ہم میں سے جس کسی کے پاس 38,110 روپیہ یا اس سے زائد کیش کی صورت میں ہو، سامان تجارت کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو یا پھر سونے کی صورت میں ہو، تو ہر کوئی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے۔ اچھا، ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف 10,000 روپیہ ہے، 38,000 پورے نہیں ہے، لیکن موبائل کی دکان چلاتا ہے تو موبائل کے اندر 20,000 کا سامان پڑا ہوا ہے، 2 موبائل لایا تھا 10,000 کے، 8,000 کے لائے تھے، آج بیچتا ہے تو اس کی قیمت، اچھا مال تجارت میں یاد رکھنا، مال تجارت میں یاد رکھنا، فروخت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، فروخت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، پرچیسنگ قیمت کا، خریداری قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے 8,000 میں خریدا ہے، 10 میں آپ بیچنے والے ہیں اور آپ کو غالب گمان ہے کہ 10 میں جائے گا تو اس کو 10,000 پکڑیں گے۔ 8,000 کے 2 موبائل لایا تھا 16,000 کا، تو دکان کے اندر 16,000 کے موبائل ہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت ابھی فی الحال 10,000 چلتی ہے، تو 10,000 کیش پڑا ہوا ہے۔ کتنا کیش ہے؟ 10,000 پاکٹ میں، 2,000 جیب میں ہے، 2,000 جیب میں ہے، 6,000 بینک میں ہے، کتنا ہوا؟ 8,000، اور کسی کو کیسے سروس دیا تھا اس کے پاس سے 2,000 آنا باقی ہے۔ میں پورا مسئلہ کھول کے بیان کر رہا ہوں، کسی سے 2,000 آنا باقی ہے، کل ملا کے 10,000 روپیہ ہے، جیب میں 2,000، بینک کے اندر 6,000، کسی کو ادھار دیا ہے وہاں سے آنا ہے 2,000، کل ملا کے 10,000 روپیہ کیش۔ سامان تجارت 8,000 میں 2 موبائل خریدا تھا، بیچنے جاتا ہے تو 10,000 اس کی قیمت ہے،
2 موبائل ابھی بچے ہوئے ہیں تو 20,000 یہ 10 اور 20 کتنا ہوا 30,000. اور ایک انگوٹھی پہنتا ہے جس کی قیمت ہے 12,000 روپیہ, جس کی قیمت ہے 12,000 روپیہ. تو پھر میرا کتنا ہوا 20 10 30 اور 12 42 42,000 روپیہ. اب یہ بندہ ہوا صاحب نصاب ہوا, بندہ مالدار ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس 38,000 کہاں ہے, 38,110 میرے پاس نہیں ہے, مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں. اگر آپ کے پاس خالی سونا ہو تو اس وقت 7.5 تولہ سونا یعنی کہ 88 گرام سونا شمار کیا جائے. خالی سونا ہے, سامان تجارت, کیش, چاندی کچھ بھی نہیں ہے تو. اور اگر جب خالی چاندی ہو تو اس وقت 52.5 تولہ چاندی دیکھی جائے گی, اس کے وزن کو شمار کیا جائے گا. لیکن 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے, بلکہ سب کچھ مکس ہے. اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو کمپیئر کیا جائے کہ اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس سب کچھ ملا کر ہے یا نہیں ہے. اگر سب کچھ ملا کر اس کے برابر یا اس سے زائد ہے تو آپ صاحب نصاب ہے, آپ مالدار ہیں شریعت کے نظر میں, آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. برابر. ایک بات یہ اب ہمیں سے تقریباً سب کے سب شاید امید تو یہی ہے کہ فراوانی کا دور ہے, جو چھوٹے بچے چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں وہ بھی اس زمرے کے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے حولان حول, سال کا گزرنا ضروری ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو بتایا کہ رمضان کو مخصوص نہ کرے بلکہ ابھی سال کا گزرنا وہ اس طریقے سے سمجھیں گے کہ کوئی بندہ ہے, جیسے حضرت ہے, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کے بارے میں کہتا ہوں, یہ حضرت ہے, اب ان کے پاس ابھی تک کچھ نہیں تھا, یہ صاحب نصاب بنے رمضان سے 15 دن پہلے 15 شعبان کو صاحب نصاب بنے, 15 شعبان کو مالدار بنے. وہ کیسے؟ تو 15 شعبان سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے جاب تلاش کی. اب جاب تلاش کرتے کرتے جاب ان کی لگ گئی. اب 15 شعبان کو ایک مہینہ کمپلیٹ ہوا, ان کو 50,000 کی سیلری ان کے ہاتھ میں لگ گئی, 50,000 روپے ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ 2023 کے 15 شعبان کو صاحب نصاب بنے ہیں. اب 50,000 آیا, اس کے بعد 15 دن کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اب بتاؤ ان کے پاس زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں واجب؟ یہ زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ان کے پاس جو مال آیا ہے اس مال کے اوپر سال نہیں گزرا ہے. ان کے اوپر زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ 2024 کے شعبان کی 15 تاریخ کو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اچھا اب کتنے کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 50,000 کی یا کچھ آگے پیچھے؟ 2023 کی 15 شعبان کو ان کو پہلی سیلری ملی تھی 50,000 روپیہ. 2024 کو 15 شعبان کی 15 تاریخ کو ان کی سیلری بڑھتے 2.5 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے. سیلری بڑھتے 2.5 لاکھ روپیہ. اس میں سے انہوں نے سال بھر کھایا, خوب خرچ کیا اللہ کے راستے میں, بیوی کو کھلایا, بچوں کو کھلایا, ماں باپ کو کھلایا, سب کچھ کرا کے ان کے پاس اب بچا ہے 5.5 لاکھ روپیہ. انہوں نے پورا کیلکولیشن مارا کہ میرے پاس کیش کتنا ہے, بینک میں کتنا ہے, میں نے جو لوگوں کو قرض دیا ہے, جہاں سے واپس آنا ہے, سب کچھ حساب لگایا تو پتا چلا کیا ان کے پاس ہے 5.5 لاکھ روپیہ. تو 2024 کی 15 شعبان کو یہ جو زکوٰۃ نکالیں گے 50,000 کی نکالیں گے کہ 5.5 لاکھ روپے کی نکالیں گے؟ 5.5 لاکھ روپے کی پوری. بیچ میں ایسا ہوا کہ جاب چھوٹ گئی تھی, 4 مہینہ جاب برابر چلی 50,000 کے حساب سے. بیچ میں 2-4 مہینہ ایسا ہوا کہ جاب چھوٹ گئی, کھانے کے واندے ہو گئے, کھانے کے جیب میں 500 روپے تک نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر 3-4 مہینہ آزمائش کے تھے, بعد میں پھر ایسی جاب لگی کہ 2.5 لاکھ کی سیلری لگ گئی وہاں پہ سیدھا. اللہ کرے لگ جائے, ہمارا کہنے میں کیا جاتا ہے. تو خیر 2.5 لاکھ کی سیلری کی ان کو پر منتھ ملنا شروع ہو گیا.
تو اب 2024 کی 15 شعبان کو حساب لگائیں گے تو اس وقت جو 5.5 لاکھ روپے بچا ہے اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. بیچ میں جو ان کے قسم بالکل غربت کے اور بالکل قسم پرسی کے جو ایام گزرے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کی مثال ہے. اب گھر کے مستورات, بچیاں جو ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پہلے شادی سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو زیور دیے جاتے ہیں لڑکوں کی طرف سے اور ان کے بیٹی کی طرف سے, تو وہ اس دن صاحب نصاب بنتی ہے, اس دن صاحب نصاب بنتی ہے, شریعت کی نظر میں مالدار بنتی ہے. تو اس دن ان کے اوپر زکات واجب ہو گئی. اس دن سے وہ سال شمار کرے, اس دن سے وہ سال شمار کرے. ہم لوگ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تب پھر کاغذ اور پین لے کے بیٹھتے ہیں, مجھ پر کتنا مال, میرے پاس کتنا مال ہے, کتنی زکات مجھ پر فرض ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکات فرض ہوئی ہے. ایسا نہیں میرے محترم دوستو, ہر بندے کے اوپر جو زکات کی فرضیت کا دن ہے وہ اس کے اپنے اپنے اعتبار سے ہے, اس کے اپنے اپنے اعتبار سے ہے. جو بندہ جس دن مالدار بنا تھا, صاحب نصاب بنا تھا, بچی اپنی جگہ پر, بچے اپنی جگہ پر, مرد اپنی جگہ پر, عورتیں اپنی جگہ پر, جو جس دن صاحب نصاب بنا تھا اس دن سے اس کے 1 سال کے بعد اسے اسی دن اس کے اوپر زکات واجب ہوئی. بات سمجھ گئی؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, گھر میں ابا ہے, امی ہے, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, ماں ہے, باپ ہے. گھر کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں, گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ زکات ادا کر لیتے ہیں اور ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ابو نے زکات ادا کر لی, ابو نے زکات ادا کر لی. تو ایسا ہی کرو نا, آپ سب کے ساتھ نماز کو کیوں آئے ہو؟ ابو آ گئے کافی ہے نا, ابو نماز کو آ گئے کافی ہے, آپ لوگ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کو بھیج دو, امی کو بہت نماز پڑھ لیں. میرے محترم دوستو, جس طرح گھر کے تمام بالغ افراد کے اوپر نماز کا پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, ٹھیک اسی طرح گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کے اوپر پرسنلی زکات ادا کرنا ضروری ہے. ہر ایک کے اوپر فردن اپنے مال کے حساب کو کیلکولیٹ کر اس کا حساب جو جوڑ کر زکات ادا کرنا ضروری ہے. مرد ہیں وہ تجارت کے اعتبار سے ہیں, بزنس کے اعتبار سے ہیں, اس کے بعد ہماری تجارت ہے, دکانداری میں ہے, تو اس کا حساب الگ ہوگا. گھر کے اندر مستورات ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کے پاس سونا چاندی ہے, ان کا حساب الگ ہوگا. ہر ایک کے اوپر زکات واجب. آج کل بڑی غفلت ہوتی ہے. قربانی کے ٹائم بھی یہی, جب بکرا ذبح کرنے جاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں مولانا پچھلی سال ابو کی طرف سے کیے تھے, اب تو ایک کام کرو امی کی طرف سے کر لو. ارے اللہ کے بندے, ابو کے اوپر بھی فرض ہے, امی کے اوپر بھی فرض ہے, وہ بھی صاحب نصاب ہے, یہ بھی صاحب نصاب ہے. بس یہ ہے کہ گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے. ٹھیک اسی طرح زکات کے اندر یہی سمجھتے ہیں کہ گھر میں سے ہمارے ابو نے زکات ادا کر لی, ہو گیا. ہاں یہ بات اور ہے کہ ابو والد محترم اگر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر ایک کے مال کو کیلکولیٹ کر کے, حساب کر کے, جوڑ کے پھر ان کی پرمیشن لیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے محترم, آپ کے پاس اتنا زیور ہے, اتنا چاندی ہے, اتنا کیش ہے, آپ کے اوپر اتنی زکات اتنی زکات آ رہی ہے, اگر آپ کہیں تو آئیے زکات کے رقم میں ادا کر دوں. اگر محترمہ اجازت دے دے تو آپ زکات ادا کر سکتے ہیں, ابو زکات ادا کر سکتے ہیں, بیٹوں کی طرف سے, بیٹی کی طرف سے, ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, ہر ایک کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن اجازت ضروری ہے, اجازت ضروری ہے. اگر اجازت نہیں دی اور ابو نے ادا کر دی زکات ادا نہیں ہوگی. برابر, یہ 2 چیزیں ہیں. اب زکات دے کس کو, زکات کس کو دے, باہر کھڑے لوگوں کو یا ہر کسی کو؟ میرے محترم دوستو, زکات دے, ابھی زکات واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں تھی. سونا ہو, چاندی ہو, مال تجارت ہو, کیش ہو. سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش. زکات کے جو مستحقین ہیں ان کے لیے 5 چیزیں ہیں, 5 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں, زکات دینے والوں میں سے ہیں, زکات لے نہیں سکتے ہیں. اور اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو زکات لے سکتے ہیں, آپ کے اوپر زکات ضروری نہیں ہے. سونا 7.5 تولہ نہیں ہے, خالی سونا
چاندی 52.5 تولہ جو بتایا وہ نصاب کو یاد رکھنا. 52.5 تولہ خالص چاندی, نہ کیش ہے نہ سونا ہے نہ مال تجارت, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. مال تجارت آپ کے پاس 38,110 روپے یا اس کے برابر نہیں ہے, بلکہ کچھ ہے 5-10 ہزار روپے کے آپ کے چھوٹی موٹی دکان ہے برابر. اسی طرح کیش آپ کے پاس 500,000 روپے جیب میں پڑا ہے, 38,000 کے برابر کیش نہیں ہے, یا یہ سب کچھ ملا کر آپ کے پاس 38,000 روپے کے برابر کچھ بھی نہیں ہے برابر. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آ جاتی ہے, 5ویں چیز کہ 38,110 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر. غور سے سننا, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یعنی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر, جو فی زمانہ 38,110 روپے کی قیمت کے برابر کوئی چیز ضرورت سے زائد آپ کے پاس نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز اتنی قیمت کے برابر آپ کے پاس ضرورت سے زائد نہ ہو. اگر ضرورت سے زائد ہے اور ایسی زائد ہے کہ آپ اس کو سال بھر یوز نہیں کر رہے ہیں, تو آپ زکوٰۃ اگرچہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. بات سمجھ آئی؟ اب کسی کے پاس موبائل ہے, ایک تو میں موبائل جیب میں یوز کرتا ہی ہوں, اب کہیں سے آفتاب پائے تو کہیں اچھا لگا تو میں آئی فون مجھے دے دیا. اب آئی فون کی قیمت 50,000 روپیہ 50,000 روپیہ. اب میں گھر میں رکھا ہوں, اس کی قیمت 50,000 روپیہ ہے, لیکن مہنگا ہے اور ایک چیز میں یوز کر ہی رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ اس کو بے مطلب کا یوز کرو. تو ضرورت سے زائد ہے لیکن گھر میں پڑا ہوا ہے اور سال بھر ہو گیا اس کو یوز ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بیچ رہا ہوں کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے اور یوز بھی نہیں کر رہا ہوں, اور ضرورت سے زائد سال بھر گھر میں پڑا ہے. ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ بندہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. بات سمجھ؟ یہ آئی فون کی مثال ہے. اب اس کے علاوہ آپ اپنے حساب سے سوچ لیجیے, ایک تو کسی کے پاس سائیکل ہے اور ضرورت سے زائد بائک بھی ہے, یا ایک بائک ہے ایک پلاٹینا اور کھڑی ہے جس کی قیمت 60-70 ہزار روپے ہے, لیکن بس کھڑی ہے, اس کو یوز بھی نہیں ہے, پیک کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ابھی ضرورت نہیں, جب ضرورت ہوگی تو یوز کریں گے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ضرورت ہے, آپ کے ضرورت کے حساب سے اس کو خرچ کر لو, اس کو یوز کر لو, اس کو بیچ دو, اور جو پیسہ ہے اپنی ضروریات میں خرچ کرو. تو میرے محترم دوستو, اب اس قسم کے جو بندے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب, زکوٰۃ تو لینا نہیں ہے, لیکن اگر ان کے پاس اس قسم کا مال ہو تو آپ اگر ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی, اور ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ ایسے لوگ لے سکتے ہیں جن کے پاس سونا چاندی نہیں ہے, مال تجارت 38,000 کے برابر نہیں ہے, کیش 38,000 کے برابر نہیں ہے, اور یہ سب کچھ ملا کر سونا ہو, چاندی ہو, مال تجارت ہو, کیش ہو, سب کچھ ملا کر بھی 38,000 کے برابر نہیں بنتا ہے, اور ان کے پاس وہ زائد چیزیں بھی 38,000 کی قیمت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. بات سمجھائی؟ ایک چیز. اچھا, اب جب زکوٰۃ ادا کرنا ہو تو ڈنکے کی چوٹ کہنا ضروری ہے کہ بھائی آ جاؤ زکوٰۃ کا مال لے کے جاؤ, زکوٰۃ کا مال لے کے جاؤ. نہیں, زکوٰۃ خاموشی سے ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ خاموشی سے ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے غربا ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ اس قسم کو آپ یہ کہیں کہ زکوٰۃ کا مال آپ کو ہم دے رہے ہیں تو وہ اچھا فیل نہیں کرتے. تو ان کے لیے تھوڑا برداشت کرنا, لوگ بیمار ہیں, تھوڑا برداشت کرنا. بس ایک بات ختم کر رہا ہوں, تو آپ ان کو ہدیہ بول کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے. اچھا, اب زکوٰۃ کس کو دے گا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ مدارس 2.5 نمبر پہ آتے ہیں, 3 نمبر پہ آتے ہیں. سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں. سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے والوں کو زکوٰۃ ادا کریں. وہ ہماری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں ہیں, پڑوسی کو پوچھتے نہیں ہیں, بس رسید کرانے کے شوق میں رسید میں آ جاتے ہیں.
یا پھر بڑی ہوئی جگہوں پہ دے دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کی طرف سے اتنا، فلاں صاحب کی طرف سے اتنا. نہیں، ہماری زکوٰۃ کے بہترین مصرف یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں اور محلے والے ہیں. اس کے بعد یہ. اچھا، اب رشتہ داروں میں کون سے؟ ماں کو زکوٰۃ دیں گے، باپ کو دیں گے، بیٹے کو دیں گے، بیٹی کو دیں گے، بیوی کو دیں گے، یا شوہر کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ ان میں سے کسی کو دیں گے. ان میں سے کسی کو دیں گے. جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں دے سکتے. یعنی کہ دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو نہیں دے سکتے. ان کے لیے ہمارا پاکیزہ مال. جی، اور اسی طرح جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو پتہ چلا بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، چاچو کو دے سکتے ہیں. اب ان سے پیدا تھوڑی ہوئے، مطلب وہ ہم سے پیدا ہوئے. آئی بات سمجھ؟ ہاں، ایک مستثنا ہے. کون سے؟ اپنی ضرور بیوی کو نہیں دے سکتے. وہ نہ ہم سے پیدا ہوئی ہے نہ ہم سے پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی بیوی کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم بیوی کو ناجائز کریں گے تو یہ لوگ بہن کرتے رہیں گے. ساتھ بیوی نے شوہر کو دیا، اگلے سال شوہر بیوی کو دے گا، گھر کے اندر ہی زکوٰۃ گھومتی رہے گی. تو بیوی کو نہیں دے سکتے. اگر بیوی مالدار ہے تو شوہر کو نہ دے میں، شوہر مالدار ہے تو بیوی کو نہ دے میں. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کے اہم مسائل تھے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ پوچھنا ہے تو الحمدللہ میں تو خیر یہاں رہوں. میرا نمبر رہتا ہے، حافظ تنظیم صاحب بھی رہتے ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب بھی اکثر ظہر میں ہمارا کل ہی مشورہ ہوا ہے کہ یہاں مسجد ہے، تقریباً ظہر کے بعد 1 گھنٹہ وہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو زکوٰۃ کے مسائل ہو یا رمضان کے کچھ مسائل ہو، آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. خیر، بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر